تو ماں باپ اس کے لیے کوئی بھی رشتہ لا رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ریجیکٹ کر دی کہ اس رشتے میں کوئی خرابی ہے، وہ اس وجہ سے ریجیکٹ کر دی کیونکہ ایک لڑکے کو اس نے ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ خاص طور پہ جو مردانہ نفسیات ہے وہ عورتیں نہیں سمجھتی ہیں، اس لیے بہت آسانی کے ساتھ بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ اب عشق جو ہے نا وہ میچورٹی اور عقل کو کھا جاتا ہے۔ غالب نے کہا ہے نا، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، لڑکا بھی پاگل ہو جاتا ہے عشق میں نا، اس کو دکھائی نہیں دیتا، عشق جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ رشتے میں باندھ دیں گے تو نکاح کے وقت آپ فورس کر سکتے ہیں، زندگی بھر وہ فورس باقی نہیں رہے گا۔ کلچر کو لے کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں یا لائف سٹائل کو لے کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈفرینسز نہ ہونے کے نام پر فورس ہوتا ہے شادی کے معاملات میں۔ لڑکی کو یہ فورس کیا جاتا ہے کہ اسی سے شادی کریں، یہ لڑکے پر فورس ہوتا ہے کہ اسی سے شادی کریں، میں بھی وہ دوست کی بیٹی ہے یا پھر وہ ہمارے ذات کی ہے، برادری کی ہے، یا تو اس طریقے سے۔ تو جو فورسفل شادی ہوتی ہے، جو جس میں ان کی دلی خواہش تو نہیں ہوتی، دلی مرضی بھی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک کمپرومائز کے نام پہ، پیرنٹس کے فورس کے نام پہ، یا کسی دباؤ میں آ کے اگر یہ شادی کر رہے، تو یہ شادی کہاں تک صحیح ہے، یا پھر ایسی شادی کو کیسے ہم لوگ بچنا، یا پھر اس کو کیسے، مطلب یہ ایک معاملہ ہے، مسئلہ ہے ہمارے سوسائٹی میں۔ دیکھیے نا، اس کے دو پہلو ہیں اس پورے مسئلے کے، جو ہم لوگ جس کو فورس بول رہے ہیں نا، اس فورس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے نا کہ لڑکی نے ذہن میں کسی لڑکے کو بٹھا لیا ہے جی، اب اس کو شادی اسی سے کرنی ہے، تو ماں باپ اس کے لیے کوئی بھی رشتہ لا رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ریجیکٹ کر دی کہ اس رشتے میں کوئی خرابی ہے، وہ اس وجہ سے ریجیکٹ کر دی کیونکہ ایک لڑکے کو اس نے ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ جی، ماں باپ کا تجربہ، دیکھیے باپ تجربہ کار ہوتا ہے، اس نے سماج معاشرے کو دیکھا ہوتا ہے، تو اگر وہ کوئی رشتہ ریجیکٹ کر رہا ہے تو ایک مشورے کی حد تک کہ اس کی بات کو غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی رشتہ آپ کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کا بھائی اگر اس کو قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کا ریزن ویلڈ ہو، اور لڑکی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے دنیا نہیں دیکھی ہے۔ خاص طور پہ جو مردانہ نفسیات ہے وہ عورتیں نہیں سمجھتی ہیں، جی، اس لیے بہت آسانی کے ساتھ بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ تو اگر فورس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی نے ایک لڑکا ذہن میں بٹھا لیا ہوا ہے اور وہ اسی سے کرنا چاہ رہی ہے، تو اب اس سے اچھا کتنا بھی رشتہ آ جائے، وہ لڑکی کو میچورٹی نہیں آئی ہے، ہاں وہ میچور نہیں، میچورٹی آئی بھی، میچورٹی، عشق جو ہے نا وہ میچورٹی اور عقل کو کھا جاتا ہے۔ غالب نے کہا ہے نا، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، تو اگر اس خلل کی وجہ سے لڑکی رشتہ ریجیکٹ کر رہی ہے نا، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے ماں باپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں اور وہ میرے خیر خواہ ہیں، وہ میرے دشمن نہیں ہیں۔ جی، بالکل۔ تو اگر وہ مجھے کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو میں سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کروں، یہ ایک پہلو ہے نا، کیونکہ عام طور پہ جب فورس کی بات آتی ہے تو نارملی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ، یا لڑکے کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، میں نے بہت سارے شریف گھرانوں میں دیکھا نا کہ لڑکا جس لڑکی سے محبت کر کے اور اس سے شادی کرنا چاہ رہے وہ واقعتاً اس کے معیار کی نہیں ہے، جی، شرافت کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے وہ میچ نہیں کر رہا ہے رشتہ، لیکن لڑکا بھی پاگل ہو جاتا ہے عشق میں نا، اس کو دکھائی نہیں دیتا، عشق جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، تو اب وہ کوئی کتنا بھی اچھا رشتہ آ جائے وہ ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر فورس کا مطلب یہ ہے کہ میں فلاں جگہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرا دل بیٹھ گیا ہے اور ماں باپ ضد کر رہے ہیں، تو اس کو تو یہاں پر تھوڑا سا ماں باپ کا حق بھی ہے نا، آپ کو 20 سال 25 سال پالا پوسا بڑا کیا، تو ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ وہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ سنیں، غور کریں، کم سے کم سوچو سنجیدگی کے ساتھ، ڈیسیژن تو بعد میں ہو جائے گا۔ ہاں، تو یہ ایک پہلو ہے، اس کو ایک الگ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا پہلو وہ ہے جو آپ نے بیان کیا کہ کبھی کبھی ماں باپ ہے یا ماں ہے، ان کو جہیز چاہیے، اب وہ صحیح دام جہاں سے مل رہا ہے ان کے لیے وہ زیادہ پرفیکٹ رشتہ ہے ان کے حساب سے، یا ذات برادری کا مسئلہ ہے کہ ان کو اپنی برادری میں ہی شادی کرنی ہے، تو ایسے معاملات میں لڑکے کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو سمجھانا چاہیے۔ یہ بات سمجھنے والی چیز ہے ماں باپ کے لیے بھی کہ بھائی شادی جو ہے نا وہ محبت سے چلتی ہے، آپ اگر زبردستی ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ رشتے میں باندھ دیں گے تو نکاح کے وقت آپ فورس کر سکتے ہیں، زندگی بھر وہ فورس باقی نہیں رہے گا، رشتے ٹوٹیں گے، خراب ہوں گے، چھوٹے سے بھی ڈسپیوٹ میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا، چل ہی نہیں پائے گا رشتہ، نہیں چل پاتے ہیں ایسے رشتے، جو زبردستی لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، وہ رشتے چل نہیں پاتے آگے جا کے۔ تو شادی جو ہے وہ زندگی بھر کا بندہ نے کوئی سامان نہیں خریدا، خراب ہو گیا چھوڑ دیا آپ نے، تو یہ ماں باپ کو بہت نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے، ایک انسان کا انسانی حق ہے، شرعی حق ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرے۔ دین کے معاملے میں بھی شریعت نے یہی معاملہ رکھا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا حق پہلا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کو شادی کس سے کرنی۔ لڑکی کے معاملے میں کہا گیا ہے کہ ولی بھی راضی ہونا چاہیے، لیکن ولی کے مقابلے میں لڑکی کا حق زیادہ ہے۔ بالکل صحیح۔
اگر لڑکی کسی جگہ پر نامناسب جگہ پر شادی کر رہی ہے تو ولی کو اختیار ہے کہ وہ روکے، لیکن لڑکی اگر صحیح جگہ اس کا انتخاب صحیح ہے اور ولی کسی ناجائز وجہ سے لڑکی کو روک رہا ہے شادی کرنے سے، تو لڑکی کو شریعت یہ اختیار دیتی ہے کہ تم جا کر کے قاضی سے اپنا مسئلہ رکھو، کیونکہ ولی بنانے کا مقصد صرف یہ کہ لڑکی کو ایک کف جس کو کہا جاتا ہے نا، یعنی جو گارجین بنایا گیا ہے باپ کو، وہ اس لیے بنایا گیا کہ تاکہ لڑکی جذبات میں کہ غلط فیصلہ نہ اٹھا لے. اگر اس کا فیصلہ صحیح ہے اور باپ کا فیصلہ غلط ہے، لڑکی صحیح جگہ شادی کرنا چاہ رہی ہے، باپ غلط جگہ شادی کرا رہا ہے، ہاں، تو وہ جا کر کے قاضی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ سکتی ہے کہ بھائی میں مناسب جگہ شادی کرنا چاہ رہی ہوں، میرا باپ مجھے کو غلط جگہ پر شادی کرانا چاہ رہا ہے. بالکل صحیح. اللہ کے نبی کے پاس ایک مسئلہ ایسا ہے تو اللہ کے نبی نے سیدھا نکاح ختم کرایا کہ یہ رشتہ ویلڈ نہیں ہے، اور پھر اس کو اختیار دیا کہ تم اپنے حساب سے شادی کرو.